شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بخت و صالح لوگ یک کے بعد دیگرے اس دنیا سے گزرتے رہیں گے، اور بدکار و ناکارہ لوگ جو یا کھجور کی بھوسی کی طرح باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں اور ان کے وجود کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا، یعنی دنیا سے اپنا دامن بچا کر دینی احکام کی حفاظت و پیروی کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں جب برائی عام ہو جائے گی، فسق فجور پھیل جائے گا اور پورے معاشرہ میں بدکار لوگوں کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ دین کی بات کرنے والے اور دینداروں کے مددگار معاون ڈھونڈے نہیں ملیں گے، تو اس وقت دین کو اختیار کرنا اور ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہنا اتنا ہی دشوار اور سخت صبر آزما ہوگا جس قدر کہ کوئی شخص اپنی مٹھی میں انگارہ بند کر لے اور اس کی اذیت و تکلیف پر صبر و تحمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے قائد و سردار وہ لوگ ہوں گے کہ جو تم میں سے بہترین لوگ ہوں گے، تمہارے دولت مند لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشوروں سے انجام پاتے ہوں، یعنی مسلمان ایک مرکز پر متحد و متفق ہوں اور اپنے تمام معاملات و امور ایک رائے ہو کر طے کرتے ہوں، تو اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی، یعنی ایسے مبارک زمانہ میں زندگی موت سے بہتر ہوگی، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور دین کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور ظاہر ہے وہ لوگ نہایت خوش بخت ہیں جنہیں حسن عمل کے ساتھ طویل زندگی ملے، اور جب تمہارے قائد و سردار وہ لوگ ہوں جو تم میں سے بدترین یعنی فاسق و فاجر اور ظالم لوگ ہیں، تمہارے دولت مند لوگ بخیل ہوں اور تمہارے معاملات کی بھاگ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں ہو، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پشت سے بہتر ہوگا، یعنی ایسے زمانہ میں مرنا جینے سے بہتر ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔